بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ عبدالوحید خان صاحب کا شمار کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہوتا ہے اور آپ صحیح معنوں میں محب درود کہلاتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب زندگی کے سفر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے میری کچھ نمازیں قضا ہو گئی، اور جب بیماری سے کچھ افاقہ ہوا یعنی شفا ہوئی، تب کمزوری کی وجہ سے کچھ نمازیں فوت ہو گئیں، جن کے بارے میں نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ میں بعد میں قضا پڑھ لوں گا۔ تو ایک دن حالت کشف میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں اور دو آدمی مجھے پیچھے سے دھکیل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لے جا رہے ہیں۔ کچھ دور چل کر کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کرسی پر تشریف فرما ہے اور دو خادم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی ناراضگی سے فرمایا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے مارے ادب اور شرمندگی کے سر جھکا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر منظر بدلا تو اچانک سے دیکھا کہ 30ویں پارے کی سورۃ الہمزہ کی طرف دھیان چلا گیا، جس کی آخری آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ دوزخیوں کو 70 گز لمبی زنجیروں میں آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور پھر اس گھبراہٹ کی حالت میں کشف سے باہر آ گیا۔ میرے عزیزو، اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ درود شریف کی برکات، درود شریف کی اہمیت، درود شریف کے فضائل سب اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن نماز کی فرضیت کی ادائیگی کے بغیر کسی صورت میں بھی نجات نہیں ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھنے میں مگن رہے اور نماز کی پابندی کا خیال نہ کرے یا نمازیں نہ پڑھتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص یہ بات دھیان میں رکھے کہ نماز کی غفلت کسی صورت میں بھی معاف نہ ہوگی۔ اور یہ جو بات آپ احباب تک پہنچی ہے نا کہ درود شریف پڑھنے والے پر رحم ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، یہ نفلی عبادات کے بارے میں کی گئی ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد جو شخص دیگر نفلی عبادات بے شک نہ کرے، صرف درود پڑھتا رہے تو وہ نجات پا جائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، پہلے نماز کی فرضیت ہے، بعد میں درود شریف کی اہمیت ہے۔ آج ہم زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن اگر خواب میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ناراضگی کے ساتھ یہ سوال کر لیا جائے کہ تو نماز میں غفلت کرتا ہے، پھر تجھے کیوں کر میری زیارت ہو، یا تو کیوں کر میری زیارت کی تمنا کرتا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور یہی سوال اگر قیامت والے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کر لے تو پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اس سوال کے بعد سب مال و متاع لٹ گئے، خسارہ رہ گیا، پشیمانی رہ گئی۔ تو اے میرے عزیزو، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ ہمیں اپنے اندر سے، یاد رکھیں، ہمیں اپنے اندر سے غفلت کو نکالنا ہوگا۔ اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو پھر اپنے اندر کی غفلت کو، کمی کوتاہیوں کو بھی باہر نکالیں، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے عمل کرے،
تب ہی صحیح معنوں میں ہمیں درود کا فیض ملے گا۔ لہٰذا آج سے یہ بات اچھی طرح یاد کر لے کہ پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پہلے نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔